پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شندانہ گلزار صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ میڈم، مذاکرات کا عمل جاری ہے، تیسرا دور بھی 16 جنوری کو ہونے جا رہا ہے۔ جو حکومتی رہنماؤں کا رویہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اقوال زری کہہ لیں، ایک پورا ضابطہ کہہ لیں، جو بھی ہے کہ ان سے ہم سیکھیں۔ انہوں نے امن کے لیے، انہوں نے اسلام کے لیے، اپنے رب کے لیے ہر قسم کے گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے کیے، صلح حدیبیہ کیا، کیا کچھ نہیں کیا، اور بار بار کفار مکہ اس کو رد کر دیتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ فتح مکہ کے لیے جائے تو چل پڑے، اب یہاں پہ تو ہم کوئی اس طرح آرڈر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ تو میری تو امید یہ ہے کہ جو لوگ اس ہوس میں ہے کہ وہ ساری عمر زندہ رہیں گے، پاکستان پہ براجمان رہیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ پوری نسلیں اڑ جاتی ہیں ایک سیکنڈ میں۔ وطن کے لیے غم کریں گے، وطن کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مذاکرات ہو نہ ہو، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر گیم یہی ہے کہ ایک کو اس کی آنکھوں میں دھول ڈالو، اس کی آنکھوں میں دھول ڈالو، تو کچھ نہیں بننا پھر۔ دا پوائنٹ از پاکستان، دا پوائنٹ از ناٹ پی ٹی آئی۔ میڈم، القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر کر دیا گیا ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان جو ہے پیش نہ ہو سکے، کیا کمنٹس کریں گے آپ؟ بچے، میں نے جب یہ عدت کیس کے کچھ ہیئرنگز اٹینڈ کی تھی عدالت میں، تو میرا بہت دل خراب ہوا تھا۔ میں نے اتنی گندی باتوں والا کیس نہ اپنی زندگی میں سنا تھا، نہ دیکھا تھا، اور میں 10 سال یورپ میں رہ کے آئی ہوں، ایسی گندگی میں نے وہاں نہیں دیکھی تھی، اور وہ اللہ کا نام لیوا نہیں ہے۔ اچھا، اب آیا القادر کیس، یہ اس سے بھی زیادہ ریڈیکولس ہے اور اسٹیوپڈ ہے۔ اسٹیوپڈ اس لیے ہے کہ یہ چور حکومت پی ڈی ایم پارٹ 1 کیئر ٹیکر اور پارٹ 2 پی ڈی ایم 2022 سے لے کے اب تک وہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں القادر ٹرسٹ کا، اس سے باقاعدہ یہ لوگ سود لیتے رہے ہیں۔ 12 ارب روپے سے زیادہ کا سود لے چکے ہیں۔ اگر وہ سود عمران خان کے اکاؤنٹ میں ہوتا تو خان گنہگار تھا، کیس کر لیتے۔ پیسے تو حکومت وقت لے رہی ہے، تو پھر خان پہ کس کا کیس کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اس سے زیادہ مکانہ کیس تو ہو نہیں سکتا، لیکن خان نے کیا کہا تھا؟ نہ پڑھے لکھے، نہ پڑھے لکھنے کا شوق ہے، بس۔ آپ کو لگتا ہے کہ 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن حکومت بنا لے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو 9 مئی کو انہوں نے قتل عام کیا، جو 26 نومبر کو لوگوں کو ابھی بھی رپورٹس ہمیں آتی ہیں، لوگ ڈر ڈر کے بتاتے ہیں کہ سرد خانے جو پمز میں ہیں، پولی کلینک میں، ایک اسے کیا بولتے ہیں، کافن میں 3 لاشیں ہیں، 3 ہمارے شہداء ہیں۔ تو اس طرح تو ہم نے مطلب اتنی بزدل قوم ہے، ابھی نندن سے ڈرتے، کلبھشن سے ڈرتے موڈی کی وجہ سے، اور اپنے لوگوں پہ اوپن فائرنگ کی۔ چلو ان کی لاشیں تو واپس دے دو، اتنی بہادر، اتنی اچھا کام کیا ہے۔ آئی ڈونٹ سی دیز فراڈز ڈوئنگ اینی انکوائری، یا 9 مئی پہ یا اس پہ 26 نومبر پہ۔ آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ، اللہ کرے، بٹ آئی ڈونٹ سی اٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت سر جنگ جاری ہے۔ شیخ افضل مروت اور بیرسٹر سلمان راجہ جو ہے وہ سلمان راجہ آمنے سامنے ہے۔ آج مروت صاحب کو شوکاز نوٹس بھی جاری ہوا۔ اس سے کچھ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے تو انٹرٹینمنٹ لگتی ہے۔ آئی ہیو نو آئیڈیا کس نے کیا کیا، میں تو ابھی ہلکے سے آ رہی ہوں 10-15 دن بعد، سو آئی ہیو نو آئیڈیا۔ دیکھیے، آئی ٹولڈ یو پہلے بھی، شیر افضل میرا بھائی ہے، 100 دفعہ ان کو بھی بولا کہ آپ جذباتی ہیں، یو نیڈ ٹو کام ڈاؤن، ہمیں فوکس کرنا ہے خان پہ۔ لیکن ان کا سلمان راجہ صاحب سے لڑائی کرنے، سلمان راجہ صاحب پہ ان کی تنقید کرنا، آئی تھنک یہ موقع نہیں ہے۔ دونوں کو ایڈوائز کر سکتے ہو، ایک ہی پارٹی سے ہے، ایک ہی خان کے نظریے پہ کھڑے ہیں، سب کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں، شیر افضل صاحب کی بھی سامنے ہیں، شو کاز آ گیا، ڈزنٹ میٹر، سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، ہوتی رہتی ہیں یہ باتیں ہر پارٹی میں۔ لیکن آئی ڈونٹ تھنک دے شوڈ بی آرگیوئنگ ایٹ دس ٹائم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اقوال زری کہہ لیں، ایک پورا ضابطہ کہہ لیں، جو بھی ہے کہ ان سے ہم سیکھیں۔ انہوں نے امن کے لیے، انہوں نے اسلام کے لیے، اپنے رب کے لیے ہر قسم کے گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے کیے، صلح حدیبیہ کیا، کیا کچھ نہیں کیا، اور بار بار کفار مکہ اس کو رد کر دیتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ فتح مکہ کے لیے جائے تو چل پڑے، اب یہاں پہ تو ہم کوئی اس طرح آرڈر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ تو میری تو امید یہ ہے کہ جو لوگ اس ہوس میں ہے کہ وہ ساری عمر زندہ رہیں گے، پاکستان پہ براجمان رہیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ پوری نسلیں اڑ جاتی ہیں ایک سیکنڈ میں۔ وطن کے لیے غم کریں گے، وطن کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مذاکرات ہو نہ ہو، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر گیم یہی ہے کہ ایک کو اس کی آنکھوں میں دھول ڈالو، اس کی آنکھوں میں دھول ڈالو، تو کچھ نہیں بننا پھر۔ دا پوائنٹ از پاکستان، دا پوائنٹ از ناٹ پی ٹی آئی۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر کر دیا گیا ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان جو ہے پیش نہ ہو سکے، کیا کمنٹس کریں گے آپ؟ بچے، میں نے جب یہ عدت کیس کے کچھ ہیئرنگز اٹینڈ کی تھی عدالت میں، تو میرا بہت دل خراب ہوا تھا۔ میں نے اتنی گندی باتوں والا کیس نہ اپنی زندگی میں سنا تھا، نہ دیکھا تھا، اور میں 10 سال یورپ میں رہ کے آئی ہوں، ایسی گندگی میں نے وہاں نہیں دیکھی تھی، اور وہ اللہ کا نام لیوا نہیں ہے۔ اچھا،
اب آیا القادر کیس، یہ اس سے بھی زیادہ ریڈیکولس ہے اور اسٹیوپڈ ہے. اسٹیوپڈ اس لیے ہے کہ یہ چور حکومت پی ڈی ایم پارٹ 1 کیئر ٹیکر اور پارٹ 2 پی ڈی ایم 2022 سے لے کے اب تک وہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں القادر ٹرسٹ کا، اس سے باقاعدہ یہ لوگ سود لیتے رہے ہیں. 12 ارب روپے سے زیادہ کا سود لے چکے ہیں. اگر وہ سود عمران خان کے اکاؤنٹ میں ہوتا تو خان گنہگار تھا، کیس کر لیتے. پیسے تو حکومت وقت لے رہی ہے تو پھر خان پہ کس کا کیس کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اس سے زیادہ مکانہ کیس تو ہو نہیں سکتا. لیکن خان نے کیا کہا تھا؟ نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھے لکھنے کا شوق ہے. بس آپ کو لگتا ہے کہ 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن حکومت بنا لے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو 9 مئی کو انہوں نے قتل عام کیا، جو 26 نومبر کو لوگوں کو ابھی بھی رپورٹس ہمیں آتی ہیں، لوگ ڈر ڈر کے بتاتے ہیں کہ سرد خانے جو پمز میں ہیں، پولی کلینک میں ایک اسے کیا بولتے ہیں، کافن میں 3 لاشیں ہیں، 3 ہمارے شہداء ہیں. تو اس طرح تو ہم نے مطلب اتنی بزدل قوم ہے، ابھی نندن سے ڈرتے، کلبھشن سے ڈرتے موڈی کی وجہ سے، اور اپنے لوگوں پہ اوپن فائرنگ کی. چلو ان کی لاشیں تو واپس دے دو، اتنی بہادر، اتنی اچھا کام کیا ہے. آئی ڈونٹ سی دیز فرادز ڈوئنگ اینی انکوائری یا 9 مئی پہ یا اس پہ 26 نومبر پہ. آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ. اللہ کرے بٹ آئی ڈونٹ سی اٹ. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت سر جنگ جاری ہے. شیخ افضل مروت اور بیرسٹر سلمان راجہ جو ہے وہ سلمان راجہ آمنے سامنے ہے. آج مروت صاحب کو شوکاز نوٹس بھی جاری ہوا. اس سے کچھ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے تو انٹرٹینمنٹ لگتی ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کس نے کیا کیا. میں تو ابھی ہلکے سے آ رہی ہوں 10-15 دن بعد. سو آئی ہیو نو آئیڈیا. دیکھیے آئی ٹولڈ یو پہلے بھی شیر افضل میرا بھائی ہے. 100 دفعہ ان کو بھی بولا کہ آپ جذباتی ہیں، یو نیڈ ٹو کام ڈاؤن، ہمیں فوکس کرنا ہے خان پہ. لیکن ان کا سلمان راجہ صاحب سے لڑائی کرنے یا سلمان راجہ صاحب پہ ان کی تنقید کرنا، آئی تھنک یہ موقع نہیں ہے. دونوں کو ایڈوائز کر سکتی ہوں، ایک ہی پارٹی سے ہے، ایک ہی خان کے نظریے پہ کھڑے ہیں، سب کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں. شیر افضل صاحب کی بھی سامنے ہے. شو کاز آ گیا، ڈزنٹ میٹر، سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ہوتی رہتی ہیں یہ باتیں ہر پارٹی میں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دے شوڈ بی آرگیوئنگ ایٹ دس ٹائم. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اس نتیجے کو دیکھ کر ہم ملاقات کس طرح کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مذاکرات کی تاریخ بھی چینج ہو گئی ہے. اب 16 جنوری کو ہوگی. 16 سے صبح 11 بجے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس پیش رفت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف تو پہلے سے اس کی جو خیرات ہے وہ حساب دیے، وہ تو خود چاہ رہے کہ کچھ نہ ہو. وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ناجائز حکومت ہے، اس کو مزید، اس کو ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا شخص ادھر کس ڈٹائی کے ساتھ اس عثمان ریحانہ ڈار اس سے پہلے عثمان ڈار سے ہارا ہوا شخص جو ہے نا وہ تو اتنی ڈٹائی سے بات کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا بہت ڈیموکریٹ کہتا ہے. ہمیں تو افسوس ہے لوگ، یہ سیاست آخر چیز کیا ہے؟ آپ کو کوئی مورل سٹینڈ بھی لینا چاہیے. اس وقت جو پارلیمنٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں